بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر سے گفتگو آپ سے کروں گا کرسمس کے حوالے سے۔ ایک تو پہلی بات تو اس کی حقیقت کیا ہے، دوسری بات کہ اس کی شرعی حکم ہمارے لیے کیا ہے۔ پہلی بات، کرسمس جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ کہا جاتا ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا معنی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ماس کا معنی اجتماع ہے۔ تو دونوں کو ملا کر انہوں نے عید میلاد مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ لیا۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ان کے عیسائیوں کی خود جو فرقے ہیں ان کی تعویل اور روایات مختلف ہیں۔ ایک قول ان کا یہ کہ 6 جنوری ہے، دوسرا قول ان کا کہا جاتا ہے کہ 19 جنوری ہے، یعنی 25 دسمبر کے ساتھ کسی کے ہاں بھی تاریخی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا تعلق نہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، گویا کہ وہ 25 دسمبر اس حوالے سے مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے وہ کتنے بڑے اور موذی شرک میں مبتلا ہیں کہ وہ رب جس نے ساری کائنات بنائی، عیسیٰ علیہ السلام اس رب کے بندے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائی کرسمس اس وجہ سے مناتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں، دوسری طرف یعنی گویا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور رب بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ پیدائش کے بھی قائل ہیں جو کہ انسان کا خاصہ ہے۔ تو یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ انہوں نے کیسا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ البتہ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی حقیقت جان کر ان کی تقریبات، ان کے ساتھ میل جول، تحفے تحائف اور مودت اور محبت کا تعلق کم از کم مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس دن کے حوالے سے کوئی خاص اس دن کو جیسے عیسائی مناتے ہیں کسی بھی انداز سے مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مشابہت سے بھی منع کیا اور فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس کے ساتھ مشابہت رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔